اب پھر آپ اپنی ایک حب کے ساتھ جائیں اور ایک شکرانے کے ساتھ آپ دوبارہ جائیں کہ اے پروردگار تو نے 1 سال میں میری کائنات بدل دی، میری دنیا بدل دی. میں ایک بھٹکا ہوا شخص تھا، میں ایک لاچار شخص تھا، میں ایک پٹری سے اترا ہوا شخص تھا. تیرے اس حج کے بعد، تیرے اس فضل کے بعد، تیری اس نگاہ کے بعد، سرکار کے روزے پہ حاضری دینے کے بعد جو میرے اندر تبدیلی آئی، میرے اندر جو کیفیت آئی، وہ میں اس کا شکر ادا کرنے تیرے پاس دوبارہ آ رہا ہوں اور تو مجھے بلا. پھر آپ دیکھیں جناب کیسے اس کی رحمت، کیسے اس کا فضل، کیسے اس کا کرم جو ہے وہ آپ کی لائف کے اندر تبدیلی لاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ریلیٹڈ ہیں کس سے؟ اس احکام سے. اب اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں دوسرے اینگل سے. حج کے دوران ان لوگوں کا بڑا عمل دخل ہے جو وہاں پر ڈیوٹیاں دیتے ہیں. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی تذکرہ کروں. اب حیرانگی کی بات ہے جی وہ ڈیوٹیاں کیسے دیتے ہیں. وہاں پر آپ دیکھیں کہ کون کون افراد، کس کس افراد کو کس رنگ میں، کو کس وردی میں، کو کس حساب سے، کو کس کونے میں، کو کس جگہ پہ کسی بھی چیز کی جو وہ ایک انتظامی کارروائی کہہ لیں یا ایڈمنسٹریشن کہہ لیں وہ کمی نہیں ہونے دیتے. یہ خاص ہے اور اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ حکم رب کا ہے لیکن نظام تو بندے کے ہاتھ میں ہے نا جی. تو وہ وہاں پر جو کوئی اگر کسی کی چپلیاں درست کر رہا ہے یا کسی کو ایک پراپر گائیڈ کر رہا ہے یا پراپر ایک لائن دے رہا ہے تو ان کا بھی بڑا درجہ ہے، ان کا بھی بڑا پارٹیسپیشن ہے آپ کے اس عمل میں. تو جب آپ چاہیں تو ان لوگوں کو بھی لائٹ نہ لیا کریں، ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی ایک روابط، ایک کمیونیکیشن، ایک رابطہ رکھیں. وہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی شرطہ ہی ہو، آپ سمجھیں کہ جی وردی پہن کر کھڑا ہوا ہے یا آپ سمجھیں کہ جی وہ تو وہاں کا ملازمین ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں پر کوئی ان ناؤن نہیں ہوتا. وہی لوگ، وہی کنیکٹڈ، انہی کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں جو عشق رسول رکھتے ہیں اور رب کا ایک کنیکشن ان کے اندر پرمنٹ ہوتا ہے. ایسے نہیں وہاں پر کوئی کسی کو جو ہے وہ کھجوریں بانٹ جاتا ہے یا پانی پلا جاتا ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. یہ اندر کی حب کی ایک بات ہے، یہ اندر کی کیفیت کی ایک بات ہے. اس کیفیت کو، حج کی کیفیت کو جو ہے وہ وارد بھی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے سورس ہیں. استقام بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی سر. سر حج جو ہوتا ہے جی سر یہ ایک ایسا رکن ہے جس کی وہ مطلب ہے تو ہم الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے جی. لیکن ہم لوگ جو بالکل ایمانداری سے، بالکل خدا رسول سے ڈر کے جو ہم اپنا رزق کے پاس تلاش کرتے ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے جی. جی تو جس دکان پہ لکھا ہوتا ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہاں جی. مکہ، مدینہ، اس طرح کے نام، جی جی اگر ان کی شاخ پہ جائیں تو وہ دوسروں کی نسبت زیادہ منافع خور ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ان کے اندر دل کا خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا. جی وہ تقریباً 2 3 3 4 مرتبہ حج پہ بھی جاتے ہیں جی جی اور واپس آ کے اس سے زیادہ مطلب دل ان کا سخت ہو جاتا ہے. جی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بلایا، جی اللہ نے ہمیں بلایا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قسم کی دل دے رکھی ہے کہ دوسروں کو اس کا اذیت محسوس ہوتی ہے؟ جی جی بات کریں. بس اس پر مجھے سوال کا جواب ہے. اچھا جی. دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی نا کہ رب حج کے بعد ہاضمہ بھی دے، پھر بات ہے. اور یہ جتنا پولائٹ ہوتے جائیں گے، جتنا پولائٹ ہوتے جائیں گے، اتنا کاؤنٹنگ، اتنا میئرمنٹ ادھر بڑھتی جائے گی، ٹرانسفر ہوتا جائے گا. اور جتنا اس چیز کو یوٹیلائز کرتے جائیں گے، اور یہاں تک بھی ہوا ہے کہ کہیں اگر کسی جرگے میں بیٹھے ہیں تو وہ جو صاحبان ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ 3 حج کیے ہیں، 4 حج کیے ہیں، 5 حج کیے ہیں، وہ اتنا وافر اور اتنا لاؤڈ ان کا ایک لہجہ ہوتا ہے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. تو میں بات کر رہا تھا کہ حج جو ہے یہ ایک پازیٹیو ارکان ہے. اس کو پھر لائف ٹائم یا کم از کم 1 سال تک تو ویلڈ رکھنا چاہیے. اور جب پھر ویلیڈیٹی کی طرف آپ آتے ہیں تو پھر ایک چیز کی کیئر جب انسان کرتا ہے نا تو پھر اس کو اور عطا کر دی جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے بڑی پیاری بات بولی سلیم اختر صاحب، سلیم شیروانی صاحب نے، کہ جب آپ ایک پراپر طریقے سے اس کو سیٹل کر کے، قائم کر کے، اور اگین رب کے آگے جاتے ہیں تو اس کا کچھ اور ہی نظارہ ہوتا ہے، اس کی کچھ اور ہی کیفیت ہوتی ہے. تو پھر وہ پہلے تو زبان سے کہتے ہیں نا، پھر اندر سے وہ نکلتا ہے لبیک اللہم لبیک. تو
تو یہ جب اندر سے نکلنے والی سٹیج آتی ہے، اندر سے نکلنے والی کیفیت آتی ہے، اس کا کچھ ناظرین نظارہ، اس کی فیلنگ، اس کے جذبات اور اس کا اثر وہ کچھ اور رنگ دکھاتا ہے آپ کو. تو یہ ذہن میں رکھیے گا بات کا کہ یہ جب حج کرنے جاتے ہیں جو بھی افراد اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہمت سے ہی جاتے ہیں اور بلاوت سے ہی جاتے ہیں، اور اس میں گراؤنڈ ریالٹی جب آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو کس وقت کس کی کیا حالت تھی، اور وہ ایک قطرہ یا 2 قطرے پانی، بات کو ذرا سمجھیے گا، وہاں پر تو وہ بہایا بھی جاتا ہے اور بھی یہ سب چیزیں، تو ان سب کی بھی کاؤنٹنگ ہوگی، ان سب کا بھی جو ہے حساب کتاب ہوگا. یہ اپنے رجسٹرڈ کر لیں ان چیزوں کو. اور یہاں پہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں، میں اب کسی کی برائی نہیں کر رہا لیکن ایک ریالٹی کی طرف آتا ہوں کہ آب زمزم کو مکس کر کے بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بھلے تھوڑی کوانٹٹی میں کسی کو چاہے آپ 4 ml دے دیں، 5 ml دے دیں، اسی طرح اگر کھجور آپ لاتے ہیں تو وہ آپ اتنی کوانٹٹی سے دے دیں، تھوڑی دیں برکت ہو. وہ آپ جناب 6 کین 8 کین 10 کین اس کے اندر پھر وہ مکس کر کے وہ پھر کافی ساری چیزیں نا ذرا ہو جاتی ہیں، اور یہیں سے ملاوٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ آپ نے تو حج کیا ہوا ہے، آپ تو حاجی صاحب ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں استقامت دے اور وسائل دے. اور وسائل کے بعد جو میجر چیز ہے کہ اگر حج کر کے آئیں تو اس کے بعد پھر کوئی ایسا ایشو، کوئی ایسا کام نہ کرے زندگی میں کہ جس سے دل ملامت کرے. پھر یہ جو لفظ ہے اس کا پتہ نہیں ہم لاج رکھ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے، کہ لبیک اللہم لبیک، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جہاں پر اس لفظ کی لاج کو لے کر جاتے ہیں کہ اب حج کرنے جا رہے ہیں، اور حج کے بعد کوئی اور ایسی چیز، کوئی اور خطا اور کوئی گناہ ایسا اب نہیں کرنا ہے جس میں، تو پھر آپ دیکھیں وہ حج کے اثرات آپ کی آنے والی بھی 7 8 10 نسلوں پہ کتنے پڑتے ہیں. اور اگر آپ اس کو کسی اور اینگل میں لے جائیں گے، کسی اور وے میں لے جائیں گے تو پھر کچھ اور ہی چیزیں ہیں. حج کی ہم بات کرتے ہیں، طواف کی بات کرتے ہیں، بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے، السلام علیکم جناب. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. جی مصباح الحق کراچی سے. کیسے ہیں مصباح الحق صاحب؟ بس ٹھیک ہے، آپ سنائیے. شکر ہے سر، رب کا حکم. اللہ آج بہت اچھا ٹاپک ہے حج سر. وہ ہمارے مذہب کا 5واں رکن ہے. جی جی. تو دوسرا یہ کہ آج مطلب آج تو غلاف کعبہ تبدیل کیا جا رہا ہے، ابھی چینلوں پہ یہ دکھا رہے تھے. جی 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 تو اس کی بھی یہ بھی مطلب بہت فضیلت ہے، دیکھنا بھی فضیلت ہے. جی جی. لیکن ایک دکھ بری بات ہے اگر میں کہوں گا. کہہ دیں جی. ہلو جی کہیں سر کہیں. یہ ابھی یہ سننے میں آیا تھا کچھ دنوں پہلے کہ ایک ٹریول ایجنسی ہے. ہاں جی. اب وہ جعلی نکلی، انہوں نے کوئی قرآن دازی نکالی جعلی. ہاں جی. حج کے اس پہ. جی. اب وہ کیا ہوا، پیسے ویسے لیے سب سے، روپوش ہو گئے کہیں. اچھا جی. وہ بیچارے لوگ تو رہ گئے جنہوں نے پیسہ دیا، اتنا لاکھوں روپے دیا، پتہ نہیں کتنا دیا ہوا تھا. جی بالکل صحیح. کیا ہے جی اللہ تعالیٰ اب ان کو صبر ہی دے. جی جی. اب خیر ابھی دیکھیں مقدمہ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں ان کا دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا ہے جو لوگ اس دھوکے دہی میں رہ گئے، جی انہوں نے فراڈ کیا اتنا بڑا حج کے اس پہ. جی جی. اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ وہاں پہ جو عازمین حج ہے ہمارے پاکستان کے، ہاں جی. ان کو بھی دیکھیں کوئی فیسلٹی مراد نہیں مل رہی. جی. ابھی وزارت حج میں بھی کرپشن ہوئی ہے. جی. آپ دیکھیں کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے. صحیح کہہ وہاں رہے پہ جو مطلب سنا ہوگا بھی آپ نے، میرے خیال میں ابھی پوری طرح علم میں نہیں آ رہی. جی جی. کہ وہاں جو رہائش تھی سنا ہے کوئی فری تھی یا کیا تھا، کم پیسوں میں تھی، یہ اپنا بڑھا کے کمیشن کے طور پہ لے رہے ہیں پاکستانی ہمارے جی. ایجنسی جو مطلب جو انچارج ہے وہاں کے نگراں وغیرہ ہیں. جی جی. آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات. جی میں سمجھ گیا ہوں جی، ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں. کیا یہ ہوتی ہے مطلب جو ہوتی ہے ہماری وہاں کمیونٹی کو جو مطلب ہوتے ہیں وہاں پہ جی جی. جو نگراں ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جی جی نگران ناظمین ہوتے ہیں. جی جی جی. ہاں جی. ہاں یہ میرے خیال ہے ایمبیسی کے تھرو ہوتے ہیں ہماری جی. ایمبیسی کے تھرو ہوتے ہیں. جی جی. تو آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت مطلب کتنی شرم کی بات ہے یہ. جی ہاں. اور حکومت کوئی ایکشن نہیں لے رہی اس وقت، حالانکہ ان کو وزیر کو چاہیے کہ مستعفی ہو جائے. اتنا بڑا یہ مذہبی معاملہ ہے، اس پہ مستعفی ہو جانا چاہیے ان کو. بالکل صحیح ہے. جی تو تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی آپ ذرا ڈال دیجیے گا مختصر. ٹھیک ہے جی، آج نہیں پھر کسی دن انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی حج کی. اب حج کی آڑ میں کتنے نیگیٹو کام بھی ہوتے ہیں. دل کی بات ہے، گردے کی بات ہے. انیشل کچھ سٹیج میں وہ جو ہے نا پکڑا گئے، کچھ کیسز ایسے یہاں سے ڈرگ سمگل ہوتے ہوئے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں. لیکن جو پراپر حج جو ایک ادائیگی ہے اس کو خدا را اقامت کرنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے.
جتنا اس کو قائم رکھتے جائیں گے، جتنا اس کو سنبھالتے جائیں گے، جتنا اس کو لیتے جائیں گے آگے، اتنا جو ہے وہ آپ کا حج جو ہے نا وہ سکسیس ہوتا جائے گا. یہ جو 40 دن یا 50 دن وہاں رہنے کے آنے کے بعد ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے حاجی صاحب کی، تو وہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو بھی اوائڈ کریں. لیکن جب کوئی بات کریں آپ، جب کوئی کمٹمنٹ کریں کسی سے ساتھ، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ سٹیمپ آپ کے ساتھ ہے، آپ وہاں سے روک رہے ہیں. جو لوگ ہماری طرح گناہ گار ہیں، ابھی وہاں نہیں گئے یا ابھی وہاں نظارہ نہیں لیا انہوں نے، ان کا تو پھر بھی چلیں، ایک غلط تو غلط ہی ہے لیکن ایک تھوڑی سی گنجائش ہے. لیکن جب آپ وہاں سے ڈرائی کلن ہو کر آئے ہیں تو پھر اگر کوئی ڈاٹ یا کوئی دبا لگ جاتا ہے تو اس کو، تو جتنے بھی ناظرین نے اس پروگرام کو دیکھا سمجھا، ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ کیفیت کو دوبارہ لائیں حج کے بعد کی، کہ کتنے دن وہ چلے، اور اس کو اگر ری آن کر لیں گے تو مزید آگے گاڑی چلے گی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اور انشاءاللہ جاری رہے گا ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن، ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب اس وقت وہاں ہیں، آپ ان کے لیے ویل وشر ہو کے، اور وہ آپ کے لیے ویل وشر ہو کے، ظاہری بات آپ لوگوں نے لسٹیں دی ہوں گی کہ جی دعا کیجیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.